الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، سحری اور فجر کے بعد آج 23 تاریخ بروز سنیچر، 23 مئی 2020 بروز سنیچر، میں سو گیا تھا اور کافی فونس آ رہے تھے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ نائجیریا میں اور ایتھوپیا میں اور ایک ملک کا نام ہے جو وہ افریقن کنٹری ہے، 3 ملکوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ سو ہم لوگ کیا فیصلہ کریں؟ ہم لوگ 29 کا روزہ پورا کرنے کے بعد 30ویں روزے میں داخل ہو رہے ہیں اور چاند کی خبر آ گئی ہے، تو کیا روزہ توڑ دیا جائے؟ اس میں بہت سارے سوشل میڈیا کے پوسٹ کو شیئر کیا گیا کہ چاند ہو گیا۔ اب خبر دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے قول و عمل میں اگر تضاد نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، اور ہمارے بھائی جو اختلاف مطلق کے اعتبار والے ہیں وہ کافی جلد بازی میں دکھے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، یعنی کہ چھوٹا دکھانے کے لیے آپ کیا ہیں میں آپ کو جانتا ہوں، یعنی کہ تکبر اور جلد بازی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میرے بھائی، اگر واقعی نائجیریا میں چاند ہو گیا ہے، صومالیہ میں چاند ہو گیا ہے، ایتھوپیا میں چاند ہو گیا ہے اور چاند کی خبر مصدقہ طریقے سے آ چکی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، تو ہم روزہ چھوڑ دیں گے۔ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمارا موقف اتحاد رویت کا ہے، رویت واحدہ کا ہے، جمہور کا موقف ہے۔ اب اتنی جلد بازی میں ہیں لوگ کہ جیسے میں نے خبر دی ترنت روزہ چھوڑ دیا، جبکہ 2 طریقے کی خبر آ رہی ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خود بات کیا ہے، وہاں چاند ہو گیا۔ دوسری ویڈیو ہمارے پاس کینیا سے آئی ہے، جو کینیا کا نیوز ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتوار کو عید ہے۔ گوگل پر سرچ کرنے پر بھی 2 طرح کی خبر پائی جا رہی ہے۔ ایک خبر ہے کہ نہیں، سنیچر کو عید ہے، تو سنیچر کو کس ٹائم عید ہے اس بات کی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری خبر یہ ہے کہ نہیں، اتوار کو عید ہے۔ دونوں طرح کی خبر آ رہی ہے، تو اتنا جلد بازی دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے جملے کہے گئے اور کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے اب ان کے امتحان کا وقت ہے، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے موقف پر کاری ضرب ہے، ایسا بھی کچھ بھائیوں نے استعمال کیا، اس جملہ کا استعمال کیا۔ اب دیکھیے، رویت واحدہ کا موقف کوئی میرے گھر کا موقف نہیں ہے کہ مجھ پر کاری ضرب ہے یا یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے سوال کیا کہ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ رویت واحدہ کے موقف پر یہ کاری ضرب ہے، ذرا اپنے دامن کے سوراخ کو بھی دیکھ لیں آپ۔ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رویت واحدہ کے موقف پر یہ کاری ضرب ہے، تو یہ موقف کوئی ہمارا اکیلا نہیں ہے، یہ جمہور کا موقف ہے۔ یہ حسن بصری تابعی، جلیل القدر تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف ہے۔ یہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے، یہ جمہور کا موقف ہے، یہ محدث عصر شیخ علامہ البانی کا موقف ہے۔ تو کیا یہ ان سب لوگوں پر کاری ضرب پڑی ہے؟ کس طرح کے جملوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کچھ پڑھ نہیں رکھا ہے اس موضوع پر؟ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ کون سی جلد بازی ہے؟ آپ ہمیں مصدقہ خبر لا کر کے دیں، ضرور انشاءاللہ میں روزہ چھوڑ دوں گا۔ اور وہ خبر ہماری جو ہندوستان میں ہم ہیں، اس کی فجر سے پہلے کی خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے فجر سے پہلے وہاں چاند دکھ گیا، تو یہ خبر لا کر کے دیں۔ اتنی جلد بازی میں اور کوئی حتمی فیصلہ لے لینا۔ اب میں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ خود ان کے دامن میں نہ جانے کتنے سوراخ ہیں اس مسئلے پر۔ میں صرف اس مسئلے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی اصول پر جو وہ خود پیش کرتے ہیں اس پر قائم نہیں رہتے۔ ایک بھی اصول وہ بتا دیں
جس کو وہ پیش کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہوں۔ اسی طریقے سے وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں، جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس پر بھی کبھی قائم نہیں رہتے۔ جتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کا خود اعتبار نہیں کرتے۔ کوئی ایک مثال دے دے وہ جس پر وہ قائم رہتے ہوں، تو اپنے دامن میں 72 سوراخ ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے جملے بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر خبر پکی ہے اور آئے گی، انتظار کیجئے، ابھی تو کافی وقت بچا ہے تحقیق کا، شام تک، دوپہر تک خبر آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھ لیا، چاند نہیں دیکھا، روزہ رکھ لیا، ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور دن کے آخر حصے میں، مطلب یہ کہ مغرب سے ٹھیک پہلے چند سوار آئے اور اس نے شہادت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل چاند دیکھا تھا تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اگر دن کے آخر حصے تک بھی مصدقہ خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے چھن کر کے، تو میں ضرور انشاءاللہ روزہ چھوڑ دوں گا۔ ابھی کافی وقت بچا ہے۔ ایک بات مل گئی، اب جلد بازی میں ترنت ان کے کہنے پر روزہ توڑ دوں، میں کوئی تحقیق نہ کروں، اور ہمارے پاس جو متضاد خبریں آ رہی ہیں میں اس کو بھی کنارے کر دوں، جو ہم نے ویڈیو بھی جاری کی ہے فیس بک پر، جس میں کینیا سے خبر آ رہی ہے کہ اتوار کو وہاں عید ہے۔ میرے بھائیوں، رات کے ہندوستانی وقت کے مطابق 11:08 پر نیا چاند پیدا ہوا ہے، اور اس کو زمین سے دیکھے جانے کے لائق وہ لگ بھگ 12-15 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں چاند دکھا ہو۔ یہ کیلکولیشن سیٹلائٹ جس سے ہمارے بھائی لوگوں نے دائمی اوقات کیلنڈر مسجدوں میں لٹکا رکھا ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان دلوائی، جب پاؤ پھٹا، کہا دیکھو پاؤ پھٹ جائے تو فجر کی اذان پکارو۔ یہ پاؤ پھٹتا ہوا دیکھ کر اذان نہیں پکارتے، یہ گھڑی دیکھ کر پکارتے، یہ سیٹلائٹ کے ٹائم سے اذان پکارتے۔ اسی سیٹلائٹ کی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کے اندر جب 11:08 رات کا ہو رہا تھا، 22 تاریخ کا جمعے کے دن رات کے 11:08 پر چاند کریٹ ہوا ہے سیٹلائٹ کے مطابق، جس سیٹلائٹ کا آپ بھی اعتبار کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے میں، مغرب کی اذان پکارنے میں، زوال میں، عصر میں، ظہر میں، فجر میں، اسی سیٹلائٹ کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ خود نے کیوں نہیں دیکھ کر کے کرتے یہ سب چیزیں؟ تو اسی سیٹلائٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند کہیں دکھنے کے لائق ہوا ہوگا۔ بہر کیف اگر کوئی خبر پکی آتی ہے تو اتنا ہڑبڑا کیوں رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ہم روزہ چھوڑ دیں گے جیسے لگ رہا ہو کہ ان کو کوئی چیز ہاتھ لگ گئی ہے اور کوئی بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ یہ لوگ کبھی سامنے بات نہیں کرتے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے انداز میں، ہمیشہ تانا کشی۔ اب پتہ نہیں کیسے اس موضوع کو پڑھا ہے۔ بھائی یہ جمہور کا موقف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام رویت ہے۔ یہ بات کانوں کو نہیں جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کاری ضرب لگی ہے، ان لوگوں پر کاری ضرب لگا رہے ہیں آپ۔ اللہ رحم فرمائے بھائی، اس طرح سے بات نہیں ہوتا، اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی۔ رویت واحدہ کا موقف یہ جمہور کا موقف ہے، جلیل القدر محدثین اور تابعین اعظام اور مجتہدین کرام کا یہ موقف ہے۔ ایسے کوئی میں اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا ہوں۔ تو بہرکیف میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کہیں بھی چاند دکھا ہے، کافی وقت بچا ہے ابھی عمل کرنے کے لیے، آپ مجھے خبر دیں، مصدقہ خبر ہو کہ کینیا کے اندر آج عید پڑھ لی گئی، آپ یہ خبر دے دیں تو انشاءاللہ میں عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب میں نے ایک چیز اور میں کہہ کے جاتا ہوں، ایک چیز کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ ابھی تو میں آیا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی لائیو ہوں، صبح کا وقت ہے، لیکن کافی ہلچل مچا ہے یہ سوشل میڈیا پر کینیا کی خبر کو لے کر کے۔ میں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ خون ان کے دامن میں 72 سوراخ ہے، اپنے سوراخوں کو نہیں دیکھتے۔ میں صرف یہاں پر 2 سوراخ کا ذکر کرتا ہوں ان کے۔ یہ کہتے ہیں ہر بلد کی اپنی 2 یا 3 سوراخ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جو کہ محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب باندھنا شریعت کی دلیل نہیں ہوتی، اس پر الگ سے میرا ویڈیو موجود ہے۔ تو بہرکیف یہ کہتے ہیں کہ ہر بلد کی اپنی رویت ہے، بلد کی تعریف نہیں کرتے۔ بلد کسے کہتے ہیں؟ بلد کا اطلاق کس پر ہوگا؟ بہار میں کئی
بلد ہیں، شہر ہیں، کیا ہر بلد کی اپنی رویت ہے، یا بلد سے مراد اسٹیٹ ہے، یا بلد سے مراد ملک ہے؟ کبھی اس کو واضح نہیں کرتے، کہتے ہر بلد کی اپنی رویت ہے۔ اور دوسرا سوراخ، جب یہ کہتے ہیں کہ ہر بلد کی اپنی رویت ہے، اس سے مراد ملک لیتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے، تو اپنے ہی ملک کیرل اور کرناٹکا کے ساحلی علاقوں میں جب چاند نظر آتا ہے تو یہ اس خبر کو نہیں لیتے، نہیں مانتے، کہتے ہیں اپنے ملک کی رویت اور مانتے ہی نہیں ہیں وہاں کی رویت کو، انکار کر دیتے، ٹھکرا دیتے۔ یہاں تک کہ کرناٹکا میں ساحلی علاقوں میں چاند دیکھا جاتا اور ٹھیک 15 کلومیٹر دور جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں خبر قبول نہیں کرتے۔ دلی کی خبر 2200 2300 2500 کلومیٹر دلی کی خبر کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اس سے بڑی وڈمبنا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر عیدیں الگ ہو جاتی ہیں، رمضان الگ ہو جاتا ہے، شب قدر الگ ہو جاتا ہے۔ سوراخ نمبر 3، یہ مطلع کے اختلاف کے اعتبار پر روایت قریب پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کی دوری کا اعتبار نہیں کرتے، نہ ہی روایت قریب کی دوری کے اعتبار سے مطلع ہوتا ہے۔ روایت قریب کو یہ جس طرح دلیل بنا رہے ہیں، حالانکہ روایت قریب کا محدثین اور مجتہدین نے جواب دیا ہے کہ وہ ایک آدمی کی گواہی مہینے کے آخر میں آنے والی تھی، یہ خاص ہے اس وقت ان حالات کے لیے، جیسے شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمام المنہ کے اندر لکھا ہے۔ تو بہرکیف میرے بھائی کافی وقت ہے، اگر نائجیریا، صومالیہ، ایتھوپیا وغیرہ میں چاند نظر آ گیا ہے تو ابھی بتائیے شام تک کا وقت باقی ہے ہمارے پاس، ہم ضرور انشاءاللہ خبر کی تصدیق کرنے کے بعد روزہ چھوڑ دیں گے، روزہ توڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو رویت عامہ کے قائل ہیں، کہیں بھی رویت ہو، ہم یہی جمہور کا موقف ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ ہمیں خبر دیں، ہم چھوڑ دیں گے، اس طرح سے باتوں کو لے کے اڑے نہیں، اور اس طرح سے جلد بازی نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ میں یہی موجود ہوں، کہیں جانے والا نہیں ہوں، اور اس موضوع پر جہاں تک جیسے ممکن ہو امت کے لوگ چاہتے ہیں کہ بات ہو بیٹھ کر کے، میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں اس خاص چیز کے لیے ابھی صبح لائیو آیا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ صبح سے فجر کے ٹائم سے پورے سوشل میڈیا پر بھوچال سا مچا ہے، حالانکہ 2 طرح کی خبر آ رہی۔ شیخ ذکی مدنی، تنویر ذکی مدنی کشن گنج والے، انہوں نے تو کلیئر کر دیا کہ یہ نیوز فیک ہے، اور لوگوں سے گزارش بھی کی کہ آپ اس کی خود تحقیق کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔